السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے ایک لال سرا مولوی، اس کے بارے میں نے چند باتیں پیش کی تھیں، جو مسجد نبوی شریف میں کھڑا ہو کر خود بیوقوف کو پتہ نہیں بدعت کی یا حدیث کی تعریف آتی ہے یا نہیں، دوسروں کو تبلیغ کر رہا تھا، تو اس پہ چند باتیں میں نے پیش کی تھیں۔ اور اب چند دن سے پھر ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس کے اندر وہ لال رومال پہنے ایک مولوی صاحب، پتہ نہیں اس کو کس نے چھوڑ رکھا ہے، پٹا بھی نہیں ڈالا اس کے گلے میں، کہ وہ ہر ایک کو کاٹتا پھر رہا ہے۔ اب پچھلے دنوں میں عمرے پہ تھا، بس اس کی قسمت اچھی تھی، ارادہ میرا بھی تھا کہ اس سے آمنا سامنا ہو ایک مرتبہ، پھر اسے میں بتاؤں کہ حدیث کیا ہوتی ہے، سنت کیا ہوتی ہے۔ دو چار بندے جہاں دیکھتا ہے شریف آدمی، ان کو کاٹنا شروع کر دیتا جا کے، اور ذرا بھی عقل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ کار کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو کیسے سمجھایا، قوم کو کیسے دین کی طرف مائل کیا۔ اور چند باتیں میں اس پر بھی عرض کرتا ہوں۔ مولوی صاحب آج پھر کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ جو پیری مریدی شروع کی ہے، پہلے تو منوایا کہ پیری مریدی ہی ہے، پھر کہتا ہے کہ پیری مریدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک منٹ، میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو، قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی پیری مریدی کی، صحابہ کرام نے پیری مریدی کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس راستے پہ جا رہے ہیں آپ؟ اگر ان لوگوں نے کیا تو آپ جو کر رہے ہیں صحیح، اگر ان لوگوں نے نہیں کیا آپ کر رہے تو غلط ہے میرے بھائی، غلط کام نہیں کرو۔ آپ پیر بنے ہو، ان کو مرید بنائے ہو، کیوں بتا دیا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی، پیری مریدی کا طریقہ نہیں بتایا، اگر بتایا تو کہاں؟ میرے خیال میں اس جاہل کو پیری مریدی کی تعریف نہیں آتی۔ پیری مریدی ہوتی ہے بیعت کرنا، کسی پیر کی بیعت کرنا، مقتدا رہبر کسی کو مان لینا، اور جو جامع شرائط ہے، شریعت کا بالکل پابند ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ اگر اس کو پیری مریدی کی تعریف نہیں آتی تو تعریف یہ ہے، اور اگر تعریف آتی ہے تو پھر اس بیوقوف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابہ بیعت کرتے تھے، نماز روزے کی ہر نیک معاملے میں بیعت کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی۔ وہ بولے گا یہ بیعت خلافت ہے، بھائی یہ بیعت خلافت کی کیوں گئی یہ تو بتائے پہلے مجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور صحابہ کے بعد پھر تابعین کی بھی سنت ہے بیعت کرنا، اور بیعت کی اس لیے جاتی ہے کہ جو مقتدا ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، وہ شریعت اسلامیہ کے احکامات اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے اور پھر ان پر عمل کروائے، اس لیے جو ہے وہ بیعت کی جاتی ہے۔ یہ تو ہوگی پیری مریدی کی بات۔ پھر وہ بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلر پسند نہیں کیا، پسند کیا، اور آپ نے دیکھیے آپ نے خود کون سا کلر پہنا، اپنے مریدوں کو کون سا کلر پہنا؟ بھائی ایک منٹ، یہ جو کلر، ایک منٹ، جو کلر خاص کیا نا، یہ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ کلر خاص کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کلر خاص کرے۔ پیر صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کلر اپنے مرید کو دے یا خود اپنے لیے کوئی خاص کلر کرے، کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے سفید کلر، جندوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی۔ اگر کلر خاص کرنا ہے تو وہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیا، نہیں تو آپ پھر جو کلر چاہے پہنے۔ لیکن ابھی جو آپ نے کلر پہنا ہے یہ پیری مریدی کا کلر ہے۔ اگر پیری مریدی کا نہ ہوتا، آپ کہتے جی ملتان میں اسی کلر کا کپڑا پہنا جاتا ہے، تو کچھ نہیں کہتا۔ اگر آپ یہ کہتے جی ہمارے علاقے میں اسی کلر کا کپڑا سارے لوگ پہنتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ سخت الفاظ یوز کروں، لیکن بس کیوں نہیں کر رہا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس مولوی صاحب سے کوئی پوچھے، اگر کوئی کہے کہ تم پوری مسجد نبوی شریف میں جتنے بھی اس طرح کے پھر رہے ہو، کاٹتے پھرتے ہو، یہ سارے کے سارے یہ برائلر مرغیوں کی طرح یہ اپنے سر کو سرخ کیوں ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا رومال پہنا۔ اس گدھے سے کوئی پوچھے اور یہ گدھا پھر ان کو بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث میں ہے، قرآن کی فلاں آیت میں ہے کہ سرخ رنگ کا رومال پہننا، اور رومال بھی اس کلر کا پہننا ہے،
پوری مسجد نبوی شریف میں جتنے یہ پھر رہے ہیں سب کے اوپر سرخ رنگ کا رومال ہوتا ہے. کبھی کسی نے سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں؟ اور اس جاہل کو چھوڑ رکھا ہے کہ دو چار آدمیوں کو پکڑتا، کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو. اسے سمجھاؤ، وائرس ہے اس کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو کاٹ لے تو بیچارہ کوئی مر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پہلے رومال چینج کر اپنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سیاہ امامہ باندھ یا سفید امامہ باندھ. تجھے امامہ نظر ہی نہیں آتا. لال رنگ کا رومال پہنا کون سے صحابی کی سنت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غیر کی آنکھ کا تجھے تنکا بھی آئے نظر، اپنی آنکھ کا دیکھا نہ شہتیر بھی تو نے. دوسرے اچھا پھر بڑی اتفاق اور عجیب سی بات ہے، کہتا ہے کہ اگر تم کہتے کہ پورے ملتان میں اس طرح کلر کے لوگ کپڑے پہنتے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. اوے بیوقوف بھائی، تو یہ بتا کہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے، یا تجھے پیری مریدی سے تکلیف ہے، یا ملتانیوں کے کپڑوں سے پیار ہے؟ کہتا ہے کہ ملتان میں اگر سارے لوگ اس طرح کپڑے پہنتے تو میں تمہیں منع نہیں کرتا، سارے علاقے والے لوگ اس طرح کپڑے پہنتے تو پھر میں تمہیں منع نہیں. پھر سرکار کی سنت پہ عمل نہیں کرنا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام نہیں کرنا تھا. مطلب جلن صرف پیری مریدی سے رہ گئی ہے، جلن صرف ان لوگوں سے رہ گئی جو اللہ تعالیٰ کو قرب دلاتے ہیں، جلن صرف ان سے ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتے ہیں. خدا خیر کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ حیا عطا فرمائے کہ جو بیچارے وہاں جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے حوصلے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے اس پیر صاحب کو جو اس بیوقوف کی باتیں خاموشی سے سنتا رہے. ٹھیک ہے، اور اس کو معافی بھی اسی وجہ سے ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت ہے. اگر یہ مولوی جو ٹاٹا ماں کر رہے ہیں نا، اگر اس طرح کے لیکچر یہاں پاکستان میں آگے جھاڑے نا تو تیسرے دن حوالات میں بند کر دیں گے، اور اس جیسے مولوی پولیس کو پیسے دے دے کے چھوٹیں گے پھر کہ جناب تمہاری مہربانی، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، ابا مان لیتا ہوں سب کو. اور وہاں کوئی منع نہیں کرتا، اور وہاں کوئی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر خاموش رہتے ہیں، تو وہاں یہ بک بک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے تو مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے. اہل حق کا ترجمہ ہے ایکسپوز، 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 اعلی حضرت کا فیضان ہے ایکسپوز، اعلی حضرت کا فیضان ہے ایکسپوز، ایکسپوز، اعلی حضرت کا فیضان ہے ایکسپوز، اعلی حضرت